دوسری چیز جس کی وجہ سے دوسرا ہدف مقصد جس کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کرنا جائز ہے وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کی پیش قدمی روک دیں کفار اپنی کسی تدبیر سے، یا قلعہ بند ہو جائیں اور ایسی تدبیر اختیار کر لیں کہ مسلمان ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر پا رہے ہوں، ایسی صورت میں مسلمانوں کی رکی ہوئی پیش قدمی کو جاری کرنے کے لیے اور کفار کی تدبیر کو توڑنے کے لیے اگر کوئی مسلمان یقینی طور پر موت کو گلے لگائے اور اسے اس چیز کا یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ وہ اس طریقے سے کفار کے اس تدبیر کو توڑ دے گا اور مسلمانوں کی لڑائی اور پیش قدمی بحال ہو جائے گی، تو وہ ایسا کام کر سکتا ہے، اقتحام کا یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، حضرات صحابہ کرام کو مجبور کر کے ایسا عمل کرایا تھا۔ وہ جب یہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے ان کا جو ہے وہ کافی ان پر دباؤ ڈالا میدان جنگ میں، جو مسلمہ کی قوم تھی، ان کا ایک باغ تھا جو بہت اونچی چار دیواری تھی اس کے چاروں طرف، یہ سب اس کے اندر گھس گئے اور اس کا جو ہے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب مسلمان باہر سے نہ حملہ کر سکتے تھے نہ اس باغ کے اندر گھس سکتے تھے، اور اندر سے انہوں نے باغ کی دیواروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی، تو ان پر چڑھ کر مسلمانوں پر اچانک تیر مار کر غائب ہو جاتے، اور پھر مسلمان باہر سے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس طرح 70 سے زیادہ صحابہ کرام حفاظ اس لڑائی میں ان کی تیر اندازی سے شہید ہو گئے، لیکن صحابہ کرام کو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ان کا مقابلہ کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں یا ان کی تیر اندازی کو روکیں۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، صحابہ کرام کو، کہ آپ لوگ اگر مجھے اٹھا کر اس باغ کے اندر پھینک دیں دروازے کے سامنے، تو میں اندر گھس کر جو ہے وہ دروازے کے سامنے لڑ کر جتنے لوگوں کو مار سکا دروازہ کھول دوں گا، تو آپ لوگ اندر گھس کر پھر ان کو قتل کریں اور ان کے خلاف لڑائی کریں۔ تو ابتداء حضرات صحابہ کرام اس بات کو نہیں مانے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو اس طرح موت کے حوالے نہیں کر سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو رہی اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی لڑائی جاری کرنے کی، تو انہوں نے پھر اسی پر عمل کیا اور حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر دروازے کے سامنے اندر پھینک دیا گیا باغ میں، اور انہوں نے وہاں جا کر لڑتے ہوئے مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوا۔ تو اس سے استدلال کیا حضرات فقہائے کرام نے کہ مسلمانوں کی رکی ہوئی پیش قدمی کو بحال کرنے کے لیے اور کفار کی تدبیر کو توڑنے کے لیے ایک مسلمان اگر ایسا کام کرے تو جائز۔ تیسرا موقع جس پر اقتحام درست ہے وہ یہ کہ مسلمان میدان جہاد میں دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے اور ان کے زور آور ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوں میدان، اور لڑائی سے عجز ان کے اندر ظاہر ہو رہا ہو کہ نہیں لڑ سکتے اور پسپائی اختیار کر رہے ہوں، ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان اقتحام کرے اور اپنی جان دے اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلے جڑ جائیں اور مسلمان اٹھ کر میدان جہاد سے بھاگنے کی بجائے دشمنوں کے خلاف لڑیں، تو ایسا کر لینا درست ہے۔ اس کی دلیل حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو غزوہ احد میں پیش آیا۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ہتھیار رکھ دیے تھے میدان جنگ میں اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ مشرکین کا لشکر مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو بچے کچے صحابہ تھے میدان میں آپ کا دفاع کر رہے تھے ان پر حملے کر رہا تھا، اور یہ لوگ دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور کہا کہ کیا بات ہے آپ لوگ اس طرح غافل ہو کر اور عاجز ہو کر میدان جنگ میں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور جو ہے وہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں اور کس کی خاطر ہم لڑیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کام پر شہید ہوئے آپ لوگ بھی اسی دین پر شہید ہو جائیں، اور یہ دیکھو میں جو ہے وہ احد پہاڑ کے ادھر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں جو ہے وہ بس شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زرہ اور قمیض اتار کر ان صحابہ کرام کے سامنے زمین پر ڈال دی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایسا استشہادی حملہ کرنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور بہت دور تک لڑتے لڑتے جو ہے وہ ان کو کاٹتے گئے حتیٰ کہ ان کا رخ موڑ دیا دشمن کے حملے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ شہید ہوئے۔ تو ان صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر ان کے اندر جو ہے وہ جذبات بیدار ہوئے اور عزم ان کا زندہ ہوا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔
تو پھر یہ صحابہ کرام اٹھے اور انہوں نے دشمن پر حملہ کیا. تو غزوہ احد کی جو آخری حالت تھی وہ یہ تھی کہ کفار نے پھر اس میں شکست کھائی. یہ غزوہ احد کے بارے میں اطلاق کے ساتھ یہ کہنا کہ اس میں مسلمانوں نے شکست کھائی یہ درست نہیں ہے. غزوہ احد کا جہاں واقعہ آئے گا تفصیل سے یہ بات عرض کی جائے گی. غزوہ احد کی ابتدا میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غزوہ احد کے آخر میں بھی مسلمان ہی فتح یاب ہوئے. کفار کا لشکر میدان جنگ سے بھاگا. مسلمان تو بہت دیر تک غزوہ احد کے اندر ہی مقیم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی ہوئی. صحابہ کرام جو زخمی تھے ان کے زخموں کو دھویا گیا. جو شہید ہوئے ان کے جنازے ادا ہوئے, ان کی تدفین ہوئی. یہ سارا کام مسلمانوں نے میدان احد کے اندر کیا. کفار کا لشکر میدان احد سے بھاگ گیا تھا دوبارہ. اور یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی اسی کارروائی کی وجہ سے ہوا کہ ان کے ایسا کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام اٹھے, انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور اس طریقے سے انہیں کر کے بھگایا. اور یہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہوں نے الشعر الکبیر میں لکھی کہ ایسا استشہادی حملہ کرنا اس میں ایک مسلمان یقینی طور پر موت کے اسباب اختیار کر کے دشمن پر حملہ آور ہو جائز ہے ان 3 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ان کے علاوہ درست نہیں ہے. اور ان 3 مقاصد کے لیے جب کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ترین اور افضل ترین شہادت کا درجہ رکھتا ہے.